حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم عرفنا نفسک فإنک ان لم تعرفنا نفسک لم نعرف رسولک۔ اللہم عرفنا رسولک فإنک ان لم تعرفنا رسولک لم نعرف حجتک۔ اللہم عرفنا حجتک فإنک ان لم تعرفنا حجتک ضللنا عن دیننا۔ یا رب الحسین علیہ السلام، بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجہ۔ وبحق سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا یا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک ولعن اعداءہم۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ رضائے پروردگار اور خوشنودی محمد وآل محمد علیہ السلام دے حصول واسطے اور تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واسطے بھی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ربی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولاد المعصومین۔ صلوات پڑھو سارے۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند
حمد اللہ الاسلام صلوات۔ اللہ رب العزت تو کو زندہ اور سلامت رکھے، آباد اور شاد رہو، اور سوائے اس غم دے اور کوئی غم نہ دیکھو۔ اس دنالی دعا گوہاں کے ذکر دا صدقہ اللہ اساں ساریاں دے گناہاں نے صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، اور آئندہ گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، واجبات کو سمجھن اور پورا کرن، محرمات کو سمجھن اور انہاں تو دور رہن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تساں جتنے بزرگ جوان عزیز پردے چاہیے ہویاں، میری ماواں بہناں دھیاں، جو حاجات لے کے اس عظیم بارگاہ وچ حاضر ہو، اللہ سب دیاں حاجتاں پوریاں فرمائے۔ خالق اساں ساریاں کو حضرت امام حسین علیہ السلام دا مخلص عزادار بنائے، اور جس مقام تے بھی عزاداری سید الشہداء بپا ہے، عزادار اور ماتمدار مصروف عمل ہیں، خدا سب دے جان و مال و عزت و ناموس دی محافظت فرمائے۔ بانیان عشرۂ محرم الحرام میرے محترم واجب الاحترام حاجی غلام حسین صاحب اور مخدوم قبلہ سید ظفر عباس شاہ صاحب اور مخدوم قبلہ سید عباس رضا شاہ صاحب، انہاں سب دی توفیقات خیر اچ اضافہ فرمائے، رزق و مال اچ برکت عطا فرمائے، رزق وسیع اور حلال عطا فرمائے۔ اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے، سب کو جوارے حضرت امام حسین علیہ السلام جگہ عطا فرمائے۔ اس پرسد حقیقی وارث حجت دوران حضرت امام زمان یوسف جناب حضرت بطول عذرا خاتم الائمہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دے ظہور تعجیل فرمائے، ساکو انہاں دی معرفت عطا فرمائے، اور میرے واسطے بھی دعا منگو کہ میری زبان تو کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہوئے جندے تے آل محمد ناراض ہومن۔ انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ سلسلہ گفتگو بعنوان ولایت کل تو شروع ہویا، کچھ حصہ عظمت ولایت دے عنوان نال تواڈے دامن ولا تک پہنچا جا۔ اگر ذہن آمادہ ہومن، دل تیار ہومن، تو اس نور ولایت دی ایک کرن تواڈے دامن اور قلب ولا تک پہنچانا چاہنا، لیکن تھوڑا بیدار ہو کے ذہن کو حاضر رکھ کے گفتگو کو سماعت فرماونا ہے، اور اگر میرے جملے تواڈے دل و دماغ تے دستک دیویں تو پھر کوشش کرنی ہے جو سر نہیں ہلامنا زبان ہلامنی ہے، مل کے ایک سارے توجہ والی صلوات پڑھو۔ کائنات دے خالق اللہ نے، مالک اللہ نے، رازق اللہ نے اساں اپنے بندیاں دے اتے ایک احسان فرمائے جو ساکوں ولایت جیسا رزق نصیب فرمائے۔ ولایت جیسا، محترم توجہ دا طلبگاراں تے دعا دا بھی طلبگاراں، ولایت جیسا رزق عطا فرمائے، اور توجہ رہے اے رزق جڑا اللہ نے ساکو نصیب فرمائے، عطا فرمائے، جس نال سارے دلاں کو روشن فرمائے، اس کریم پروردگار نے اس کائنات کو بنایا ہی ولایت واسطے ہے۔
کہ اگر او پروردگار اپنے نور ولایت کو ظاہر نہ فرماونا چاہندا تو وت کائنات نہ بناوے ہا، وت نہ آدم ہووے ہا، نہ نوح ہووے ہا، نہ ابراہیم ہووے ہا، نہ اسماعیل ہووے ہا، نہ عیسیٰ ہووے ہا، نہ موسیٰ ہووے ہا، وت کوئی شے نہ ہووے ہا، نہ اے پہاڑ ہووے نا، نہ اے زمین ہووے ہا، نہ اے آسمان ہووے نا، نہ اے ہوا ہووے ہا، نہ کہ کشاواں ہووے نا، نہ فضا ہووے ہا، اگر ولایت نہ ہووے ہا، اس کریم پروردگار نے ارادہ فرمایا جو میں اپنی ولایت کو دنیا تے ظاہر فرماواں تا اپنی ولایت کو دنیا تے ظاہر فرماون واسطے نور علی کو خلق فرما کے ولایت دا مالک بنا کے دنیا کو دسایا۔ او دنیا والو اگر اپنے آپ کو میرا بندہ سمجھ دے ہو تو وقت میں واجب پیا کرے نا پہلے علی دی ولایت قبول کرو، وقت میری بارگاہ ہی جاؤ۔ اگر ولایت قبول نہیں، توجہ رہے، اگر ولایت قبول نہیں، دل وچ اے نور ولایت موجود نہیں، تو پھر یاد رکھو میرے بندو، تساں لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھو، تساں محمد الرسول اللہ پڑھو، علی ولی اللہ دے بغیر نہ میں اپنی توحید قبول کرے سا، نہ رسول دی رسالت قبول کرے سا۔ سب کچھ میں ولایت دے زمرے چ رکھے، سب کچھ میں ولایت دے حصار چ رکھے، سب کچھ میں ولایت دے احاطے چ رکھے۔ میری توحید بھی اگر قبول ہو سی تو ولایت دی وجہ تو، میرے رسول دی رسالت قبول ہو سی تو علی دی ولایت دی وجہ تو۔ توجہ رہے میرے بھائیو دوستو اور بزرگو، کائنات دے خالق نے عظمت ولایت کو بیان فرمیندیاں ہویاں، اپنے رسول کو فرمایا۔ چلو یہ جملہ بیان کرا، 120 مرتبہ، کتنی مرتبہ بولو، 120 مرتبہ اس کریم پروردگار نے اپنے حبیب کو معراج تے سڈوایا ہے۔ پوری ذمہ داری نال پیادا کتنی دفعہ، 120 مرتبہ معراج تے سڈوایا ہے، اور پوری ذمہ داری نال پی آکھدا، کتاب دے حوالے نال پی آکھدا، 120 مرتبہ رسول اپنے خالق دی بارگاہ وچ معراج واسطے پہنچے۔ ہر دفعہ اس کریم پروردگار نے سب تو پہلے ایو بیان فرمائے جو میرا حبیب میرے علی دی ولایت اپنی امت کو دسا، میرے علی دی ولایت اپنی امت کو دسا۔ اور توجہ رہے، صرف رسول نہیں، صرف میرے کائنات دے رسول نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام تو گھن کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی گزرن، جتنے رسول گزرن، جتنے اولو العزم گزرن، اس کریم پروردگار نے ہر نبی دی ذمہ داری لائیے، ہر نبی تے واجب قرار دیتے جو اپنی امت کو میرے علی دی ولایت دساؤ، اپنے امت کو میرے علی دی ولایت دا اقرار کرواؤ، اپنی امت کو لو میرے علی دی ولایت منواؤ۔ اور پوری ذمہ داری نالے جملہ پہ آگدا، کوئی حوالہ دیکھنا چاہے دکھاون واسطے تیاراں، اپنی زبانی نہیں پہ آگدا۔ مولا فرمیندن اللہ نے اس وقت تک کہ نبی کو دنیا تے بھیجن تو بعد اپنی بارگاہ وچ واپس نہیں بلایا جب تک علی دی ولایت دا اعلان نہیں کروایا۔ علی مولا جب تک علی دی ولایت دا اعلان نہیں کروایا، اس وقت تک اللہ نے کہ نبی کو واپس ہی نہیں صدا۔ بھائی ذیشان توجہ رہے، اس وقت تک اللہ نے کہ نبی کو موت نہیں دیتی، کہ نبی کو اپنی بارگاہ واپس صدا ہی نہیں جب تک انہیں علی دی ولایت دا اعلان نہیں کیتا۔ اور وہ سلسلہ چل دی ہویا آخری رسول تک آیا کہ آخری رسول نے بحکم پروردگار زندگی دے آخری مہینے آج، کیونکہ حساب کرو 18 ذی الحج، 12 دیہاڑے ذی الحج دے باقی، محرم دا پورا مہینہ، سفر دی 28 کو اس کریم پروردگار نے اپنے حبیب کو اپنے کول صدا۔
اور درمیان والا اس عرصہ دنیا دے باقی رکھا، توجہ رہے باقی رکھا، اور کائنات دے رسول کو حکم دیتا جو ہن میدان غدیر چوں ہر کہیں نکھڑنے، ہر کہیں اپنے اپنے علاقے چ ونجنے، ہر کہیں اپنے اپنے گھر ونجنے، اے پیغام پہنچا تاکہ اے سنن والے لوگ اپنے علاقے چ ون کے اپنے اہل محلہ کو دساویں جو رسول علی دی ولایت دا اعلان فرمایا ہے، اپنے گھر وچ ون کے اپنی اولاد کو دساویں جو رسول نے علی دی ولایت دا اعلان فرمایا ہے، اپنے اہل محلہ اپنے دوستو احباب کو دساویں جو علی رسول نے علی دی ولایت دا اعلان فرمایا ہے۔ اور توجہ رہے جس وقت کائنات دے رسول نے، اگر میری کل والی گفتگو ذہن نشین ہوئے تو میرا یہ جملہ سمجھ آمنا چاہیے، کائنات دے رسول نے جس وقت امیر المومنین دا دست مبارک پکڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جیندہ جیندہ میں محمد مولا ہاں، اس دا اے علی مولا ہے۔ اللہ نے جبریل کو نازل فرما کے بیان فرمایا جو میرے حبیب کو پیغام دے، الیوم اکملت لکم دینکم، میرا حبیب آج اعلان کیتے ہی میں تیرے دین کو مکمل کر چھوڑے، میں تیرے دین کو کامل کر چھوڑے، میں تیرے دین کو اپنے اختتام تک پہنچا چھوڑے، میں تیرے دین کو اپنے کمال تک پہنچا چھوڑے۔ عظمت ولایت با آواز بلند صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ میری جانب رہے، سلسلہ اتھائی مقدب ہے، باقی کل آج اتنے جملے جڑے میں عرض کی تھے ذہن نشین رہا میں پیغام جڑا آج دی مجلس لے ہونا چاہنا، کل گزارش کیتا آئی جو ہر بندہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہی آوے تبا وضو ہو کے آوے۔ اج دا پیغام کوشش کرو انہا ایام ازائچ ہر بندے دا لباس کالا ہوئے، کیوں؟ جو کالا لباس غم دی علامت ہے، کالا لباس دکھ دی علامت ہے۔ مت کسے دی بات ہی چاہو کہ اگر کوئی کالا لباس پامن تو منع کریں دے جی ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے وہ ہے، سب غلط ہے، پوری ذمہ داری نال پیا آکھداں سیرت آل محمد سارے سامنے موجود ہے، اور اس دی بہترین دلیل تو ارے سمجھاون واسطے جو بیان کر سکدا اندھو تے غور رہے۔ جدن شام علی دیاں دھیاں دی رہائی ہوئی ہے، بھئی منتظر توجہ رہے، علی دیاں دھیاں دی رہائی ہوئی ہے نا، بی بی نے سب تو پہلا حکم دیتا ہے سجاد میں کو بازار چوں رنگ سازی دا سامان آن دے، میں اپنا تے اپنی باقی مستوران دے لباس دا رنگ کالا کرینیاں تے کالا لباس زیب تن کرے سا۔ مولا نے سامان مہیا فرمایا، بیبیاں نے اپنے لباساں دا کپڑیاں دا رنگ کالا کیتا، توجہ رہے۔ اور پھر بی یہ پہلی دلیل روایت دی روح نال، پہلی دلیل کالا لباس پاون واسطے، دوجھی دلیل جڑے ویلے علی دی دھی اس مکان چو نکل کے محمل تے سوار ہومن واسطے آئیے نا، تاریخ رسین دیئے جو انہاں محملان دے کپڑیاں دا رنگ ہن مختلف، بی بی سوار نہیں ہوئی پچھان تے ہٹیے، پر میں دیئے سجاد انہاں محملان دے کپڑیاں دا رنگ بھی کالا ہوئے، کیونکہ جتھوں جتھوں میڈا محمل گزر سی تے ہر بندہ دیکھ سی او کوئی سمجھ آوے سی جو بھرا دی ماتمدار پہ ویندی ہے، بھرا دی ازادار پہ ویندی ہے، لہذا میڈا لباس دا رنگ بھی کالا ہوئے، محمل دا رنگ بھی کالا ہوئے۔ اور تیسری دلیل سنوان نال پیا دینا، جنہاں مدینے واپس پہنچن نا، میرے امام سجاد نے فرمائے بشیر ونج مدینے آلہ کو ساری آمد دی اطلاع دے، مولا کیویں ونجا؟ فرمایا بشیر ہاتھ ہچ کالا علم چاہ تے وط ون کے مدینے اعلان کر،
اور اسے علم دی مناسبت نال اگلا جملہ آکھدا پہلی بات ہے جو لباس بھی کالا ہوئے، دوجی بات علم دی مناسبت نال امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمیندن کہ سارے منن والے کو چاہیے جو اپنے گھر دے مکان دی چھت تے ایام ازائچ کالا علم لاوے تاکہ ہر کہیں کو پتہ لگے حسین دے ازادار دا گھر رہے، حسین دے ماتمدار دا گھر رہے۔ اور کوشش کرو اپنے گھراں تے سیاہ علم لاؤ جو مولا دا فرمان پورا ہوئے، سیاہ کپڑے پاؤ جو مولا دی سیرت پوری ہوئے۔ روایات موجود ہیں، میں درجنوں روایات بیان کر سکتا اور دسا سکتا، سیرت معصومین دی روشنی ہے کہ انہوں نے بیان فرمائے، خود عمل کر کے بیان فرمائے، ظاہر فرمائے جو آپ کالا لباس پا کے حسین مولا دی عزاداری کی تھی، لہذا کالا لباس ہونا چاہیے۔ اور اس دے نال ہی البتہ ماحول گزر گئے، وقت گزر گئے، زمانہ مختلف ہو گئے، آج کل آسانی آ گئی ہے، بازار کالا لباس جلدی مل ویندے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک کالا لباس بہت کم ملدا۔ وقت عزادار کیا کریں دے ہیں، اپنے پرانے کپڑے کسی بھی رنگ دے ہوئے نا انہوں کو کالا رنگ کرویں دے ہیں، او زیب تن کریں دے ہیں۔ آج تک قسموں قسم دے سوٹ، قسموں قسم دے لباس آگے اچھے تو اچھے، آلہ تو آلہ کالے رنگی جیسا وہ پہنے ہیں، استعمال کرنے ہیں۔ اور اس دے نال نال میں اپنی ماما بہناں دھیاں کو دست بستہ گزارش کرے سا، کالا لباس پاؤ سنت بطول ازرائے، کالا لباس پاؤ سیرت جناب حضرت عالیائے، ضرور پاؤ لیکن اتنا خیال رہوے ایسا کالا لباس ہوئے جس دے نال تواڈے پردے دی حفاظت ہوئے، جس دے نال تواڈا پردہ محفوظ ہوئے، ایسا نہ ہوئے لباس کہ جس نال تواڈے پردے دا خیال ختم ہو جائے، تواڈے پردے دی اہمیت ختم ہو جائے۔ بس ایسا کالا لباس نہ علی دی دھی قبول کرے سی، نہ حسین دی ماں قبول کرے سی۔ سادہ لباس ہوئے، نقش و نگار نہ ہوئے، نقش و نگار والا اگر میری کسی ماں بہن دھی نے لباس زیب تن کیتا ہوئے تو وقت او شغل چویسی عزاداری جنا آسی۔ سادہ لباس زیب تن کرو، سادہ لباس پاؤ، اپنے بچیاں کو سادہ لباس پواؤ تاکہ جس تو غم حسین دا اظہار ہوئے، جس تو ماتم حسین دا اظہار ہوئے، ایسا لباس زیب تن ہونا چاہیے۔ بس اتنا میرا آج دا پیغام ہے، اپنے پردے دا خیال رکھو، اپنے ناموس دا خیال رکھو، ایسا لباس ہوئے جس لباس کو دیکھ کے علی دی دھی راضی ہو کے آکے اے میرے پردے دے رومان آلیے۔ بس ختم ہو گئے میری گفتگو، وقت کو مد نظر رکھ کے جو میں کو میرے بھراما نے حکم دیتے وہ کو پورا کرنے دی کوشش کرے نا۔ علی مولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ تو چل کے مکہ پہنچے، مکہ پہنچن تو بعد جڑے ویلے اہل کوفہ کو خبر پہنچی ہے نا جو امام نے مدینہ چھوڑ دیتے تے مکہ تشریف لینا ہے، گروہ در گروہ لوگ اکٹھے ہو کے مولا دی طرف خط لکھے جو مولا کوفہ تشریف لینا ہو، اساں تواڈی حمایت واسطے تیار ہیں، تواڈا ساتھ دیون واسطے تیار ہیں۔ کم تو کم جڑا تاریخ وچ مل دے 12,000 خط میرے امام کول پہنچے، 12,000 خط میسم برا 12,000 خط میرے امام کو پہنچے، شاہ جی کی بلا 12,000 خط میرے امام کول پہنچے۔ 12,000 خط پہنچن تو بعد میرے امام نے اپنے بھرا
جناب حضرت مسلم بن عقیل کو سڈے فرمیندن مسلم بھائی جی آقا تساں کوفہ ونجنے میرا وکیل بن کے میرا سفیر بن کے اور اتھاں ون کے لوگاں تو میری بیعت گننی ہے اور تساں جڑے ویلے مطمئن ہو کہ میں کو خط لکھے سو ان ویلے میں حسین مکہ چھڑے ساں اللہ کرے میں اگلا جملہ سمجھا سکاں جڑے رومان آئے بیٹھے ہو پرسا دیوان آئے بیٹھے ہو جناب امام حسین علیہ السلام فرمیندن مسلم تو خط لکھ سیں تو میں مکہ چھڑے ساں کیوں جو میں کلہ نہیں میرے نال شریف بھینی ہیں مرحبا 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 اجرکم علی اللہ حسین یا بھینی تو ارے ہوتے راضی ہوئے میں کلہ نہیں میرے نال شریف بھینی ہیں رومانہ لے عزاداراں جناب حضرت مسلم مولا دا حکم من کے تیار ہوئے معصوم بچیاں کو پیار کیتا علی دی دھی کو لو آخری ودا کیتا مولا دے قدم بوسی کیتی اللہ دے گھر دا سلام کیتا تے مولا روانہ ہوئے ایک دفعہ پھر جناب حضرت مسلم واپس مدینے آئے جو میں رسول دا سلام کریں دا ونجا پتہ نہیں میری زندگی چ سلام ہووے یا نہ ہووے مدینہ پہنچے مدینہ تو کوفہ دی طرف سفر شروع فرمایا اوکھیاں سفر کریں دے ہوئے جناب حضرت امیر مسلم کوفہ تشریف گھن آئے اور سب تو پہلے جناب امیر مختار سقفی دے گھر مہمان بنے لوگاں کو پتہ چلا جوک در جوک لوگ آندے گئے جناب مسلم دے ہتھے امام حسین دی بیعت کریں دے گئے پھر جناب حضرت مسلم جناب مختار دا گھر چھوڑا تے جناب ہانی ابن عروہ دے گھر تشریف گھن آئے اور اس مقام تے بھی لوگاں نے جوک در جوک آ کے جناب مسلم دے ہتھے امام حسین دی بیعت کی تھی تاریخ کم تو کم ملتا ہے 18,000 لوگاں نے بیعت کی تھی دوسری روایت دے مطابق 24,000 لوگاں نے رسول دے پتر دی بیعت کی تھی تیسری روایت ملتا ہے 40,000 لوگاں نے جناب مسلم دے ہتھے امام حسین دی بیعت کی تھی جڑے ویلے اتنے زیادہ لوگاں نے بیعت کر گئی نا اس ویلے جناب حضرت مسلم نے خط لکھا جو مولا 40,000 لوگاں نے توری بیعت کر گئی ہن بے شک بھیڑی کو نال لا کے کوفے لگے آؤ جس وقت جناب مسلم دیکھو ایک خط روانہ ہویا نا امام حسین دی طرف ایڈو کوفہ دے حالات بدلے کوفہ دے حالات بدلے حاکم گورنر کوفہ نے یزید تو خط لکھا جو حالات میرے کنٹرول تو بہرین لوگ جوک در جوک مسلم دی بیعت پہ کریں دیں اگر کوفے کو بچامنا چاہنے تب ابن زیاد کو گورنر بنا کے کوفہ بھیج جو او انہا لوگاں دا مقابلہ کر سکتے انہا دے مزاج تو واقف ہے عزاداروں تاریخ دسیں دیئے یزید نے ابن زیاد تو خط لکھا ابن زیاد رات کو بھیس بدل کے اپنا منہ چھپا کے کوفے آیا لوگاں نے سمجھا جو مولا امام حسین تشریف گھنن لوگاں نے استقبال کیتا لیکن جڑے ویلے دارالامارہ دے دروازے تے آکے جا اس ملعون نے اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا تے لوگاں کو پتہ لگا جو تے ابن زیاد ہے سارے لوگ واپس اپنے اپنے گھران دو روانہ ہوئے دربار دا دروازہ کھلا ہے اندر آیا دوجھی دیوار انہیں جامع مسجد کوفہ لوگاں کو اکٹھا کر کے خطبہ پڑھا اور اس وچ لوگاں کو لالچ بھی دیتی لوگاں کو ڈرایا بھی صحیح کہ شام وچوں 1 لاکھ دا لشکر کوفہ دی طرف روانہ ہے اگر مسلم دی بیعت نہ چھڑے سو حسین دی بیعت نہ چھڑے سو تا میں شام دا لشکر توڑو تے حملہ آور ہو سی اور ختم کر دے سی مسل مشہور ہے کوفی لا یوفی کوفیاں چ وفا کوئی نہیں اور تاریخ گواہ ہے نہ انہاں امیر المومنین نال وفا کی تھی نہ امام حسن نال وفا کی تھی اور پھر نہ امام حسین نال وفا کی تھی رومانہ لے عزاداراں
انہاں نے آہستہ آہستہ موت دے ڈر تو جناب مسلم کو چھوڑنا شروع کیتا. کسے نے لالچ دی وجہ تو جناب مسلم کو چھوڑنا شروع کیتا. وقت گزردا آیا، دین گزردے آئے. جڑے ویلے 9 ذی الحج دی رات آئیے نا تے جناب مسلم مسجد کوفہ وچ آئیں نماز پڑھاون واسطے. تاریخ آدھی ہزاراں دی تعداد وچ اہل کوفہ نے جناب مسلم دے پچھوں نماز پڑھی ہے. تے جڑے ویلے نماز مکمل کر کے جناب حضرت مسلم مصلی عبادت تے کھڑے ہو کے پچھاں تے ڈٹھے، انہاں ہزاراں وچوں فقط 10 بچ گئے ہیں. یہ کوفیاں دی مثال پوری پئی ہوندی ہے نا. جناب مسلم نال بھی وفا نہیں کیتی. پھر جناب مسلم سجے کھبے دیکھ کے باب کندہ والے پاسے روانہ ہوئے. یہ 10 بندے جناب مسلم دے پچھوں ٹرے تا ہن، لیکن جڑے ویلے باب کندہ تے جناب مسلم نے پہنچ کے سجے کھبے ڈٹھے تا کوئی نال کوئی نہ. میں صدقے تھی ونجا، میں قربان ہو ونجا. کلہا بچ گیا عقیل دلال، کلہا بچ گیا حسین دا وکیل اور سفیر، کلہا بچ گیا جناب حضرت رقیہ دے سر دا تاج. رومن آلے عزاداراں اوکھے جن لفظاں دے نیڑے پیانا. ہن کوئی رستہ دسانا لئی کوئی نہیں، راہ دکھاونا لئی کوئی نہیں. رات دی تاریکی جناب مسلم کہیں ویلے کہیں گلی وچ ویندن، کہیں ویلے کہیں گلی وچ ویندن، کہیں ویلے کہیں گلی وچ ویندن. اتنے تئیں جناب مسلم نے ڈٹھے جو ایک گلی وچ دروازے تے ایک ضعیفہ کھڑی ہے. صاحب منتہی الامال میں لکھے جو اس مومنہ عورت دا نام ہے توعا، توئے وہ عین ہے توعا. اور اے مومنہ ہے، اس دے بیٹا ہے جس دا نام ہے بلال. اپنے پتر دے انتظار کھڑی ہے جو گھر آوے تا میں گھر دا دروازہ بند کراں. جناب مسلم ان دے سامنے آ کے مٹی تے بہ گئے. جڑے ویلے مٹی تے بیٹھن ای ضعیفہ ہاتھ دراز کیتے، جوان میرے دروازے اگو کیوں پیا بانے؟ جناب مسلم نے بڑے دھیمے جن لہجے فرمائے، یا امت اللہ اس کے نل ماں، ضعیفہ پھر سکدی تا میں کو پانی پلا. میں کو ترہ کھا گئی. جلدی دے نال ضعیفہ اندر گئی، پانی دا جام بھر کے گھن آئی. جناب مسلم دے ہاتھ تے رکھا. جناب مسلم نے نوش فرمایا، شکر خدا کیتا. امام حسین دا بھی شکر کیتا جو اس وقت پانی جیسی نعمت پہنچاون والے دا نام حسین آ. شکر ادا کیتا تے جام واپس کیتا. ضعیفہ گئی جام رکھ کے جو ولی جناب مسلم اجن میں بیٹھے ہیں وقت حد دراز کر کے آدھئے، جوان اپنے گھر والون ادھرات دے ویلے میرے دروازے تے کیوں بیٹھیں؟ کدہیں بھی کوئی شریف کہیں دے دروازے اگو نہیں باندھا. ویلے جناب مسلم بے ساختہ ہو کے تڑپن. فرمیندن ضعیفہ میں کو غیرت دے سبق نہ سکھا. میں ہوں خاندان دا فرداں جتوں کائنات غیرت دا سبق گھن دیئے. میں غیرت اللہ دے مصداق امام دا نوکراں، میں کو غیرت نہ سکھا. اس ویلے ضعیفہ دیئے وقت اپنے گھر کیوں نہیں ویندا؟ فرمیندن میرا گھر ہویا تا در در دیاں ٹھوکراں کیوں کھاواں ہا. میں صدقے تھی ونجا ہو تیار جڑے ماتم وستے آئے بیٹھے ہو، مکان دیوان آئے بیٹھے ہو، انہاں کو دعوت پیا دینا. ہیں کون؟ فرمیندن ضعیفہ میں حسین دا وکیلا، میں حسین دا سفیرا. فوراً قدمہ تے جھن پئی، قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دیئے، آقا وط بہر نہ بہو او کنیز دا گھر حاضر ہے. اندر گھینا یہ ایک حجر سونی مسند بنا رہی تھی. جناب مسلم آن کے بیٹھے، انہیں دوجھا پانی دا جام پیش کیتا. جناب مسلم نے نوش فرمایا. وقت اپنی حسب حیثیت کھانا گھنے جو آقا کھانا تناول فرماؤ. جناب مسلم فرمیندن کھانا چاہ گھن، میں کو پانی دا آفتابی آن لے، عبادت خدا واسطے مسلی آن لے. میں مسلم چاہندہ اے ہاں
جو تجدید وضو کر کے اج دی رات رج کے اپنے خالق دی عبادت کراں. اگلا جملہ سمجھائے, رج کے اپنے خالق دی عبادت کراں, ہو سکدا ہے میری زندگی دی آخری رات ہووے. مرحبا مرحبا مرحبا. تجدید وضو فرما کے جناب حضرت مسلم نے مصلی عبادت بچھا کے اللہ دی نماز ادا کرنا شروع کی تھی. رج کے اللہ دی عبادت کی تھی. اس دا بیٹا بلال گھر آیا, اپنی اماں دی اس حجرے زیادہ رفت و آمد رٹھی. پوچھا اماں خیر تے ہے؟ ماں ہی نا, پیار نال آکھس بیٹا حسین مولا دا وکیل ساڈا مہمان ہے, دسیں کہیں کو نہ زمانہ اوندا دشمن ہے. اے ملعون سم گیا. صبح جلدی اٹھ کے دربار وچ ون کے محمد بن اشعث کمینے کو جناب مسلم دی اپنے گھر ہومن دی اطلاع کیتی ہے. محمد بن اشعث نے ابن زیاد کو دسے جو مسلم بلال دے گھر رہے, انہیں 500 فوجیاں دا دستہ محمد بن اشعث دے نال بھیجے جو ون کے مسلم کو گرفتار کر کے گھننا ہو. رومن آلے آزاداراں جلے ویلے 500 فوج دا دستہ گلیچ آئے نا, تے انہاں دی آواز ہی مومنے سنیے تے جناب مسلم سنیے. روایت آدھی مومنہ نے وزنی چیزاں چاہ کے دروازے دے اگو رکھنیاں شروع کی دیں جو اندر نہ آویں. تے وقت دوڑیے جناب مسلم والے پاسے, آدھی آقا خیر تے ہے, کیوں اپنے آپ کو مسلح پہ فرمیندے ہو؟ جناب مسلم فرمیندے ڈٹھا نہیں بھی یہ میرے نال لڑانا ہے, میں کو گھنانا ہے, میں بہر ون کے جنگ کرے سا. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکا. مومنہ ہی نہ ہاتھ بد کے آدھی آقا تساں ہو کلھے اوہ 500 فوج دا دستہ, کلھے کیواں مقابلہ کرے سو؟ جناب مسلم فرمیندن ضعیفات بنی ہاشم دے جوانہ کو کلھیاں لڑدا ڈٹھا جو نہیں. تو اپنے مکان دی چھت آ, تو اپنے مکان دی چھت آ, تو اپنے مکان دی چھت آ, دیکھ جو علی دا بھتریجا لڑدا کیویں ہے. مومنہ اپنے مکان دی چھت آئی. جناب مسلم بہرہ دروازہ کھولا, رک کے فرمیندن کیوں آئے ہو؟ آدھن مسلم تے کو گھنان آئے ہیں. جناب امیر مسلم فرمیندن میں نال نجلہ تا وط, آدھن مسلم وط تے نال جنگ کرے سوں. جڑے ویلے آنکھیں نا جو جنگ کرے سوں, جناب مسلم نے اپنی تلوار کو بے نیام فرمائے تے حملہ شروع کی. تے روایت آدھی ہے سریاں تے سریاں ہیں, لاشاں تے لاشاں ہیں. اتنی سونی جنگ کی تھی جو سپاہیاں دے کمر بندی چ ہاتھ پا کے آسمان دی طرف اچھال چھوڑیں دے ہیں. چاچے علی دے وانگ اتنے دور ویندے ہیں جو رستے جو فوجی اتھائی مر ویندے ہیں. کہیں کو چھتاں تے سٹیں دے ہیں, کہیں کو کیڑے انداز قتل کریں دے ہیں اور مریں دے ہیں. انہیں بئی فوج منگوائی ابن اشعث نے. ابن زیاد نے آکھا ہک تے پکڑن واسطے 500 بھیجے, بت میرے کول بئی دا مطالبہ کریں نے. اس ویلے ابن اشعث واپسی پیغام بھیجا, ابن زیاد تے میں کو کہیں کوفی دے گرفتار کرن واسطے نہیں بھیجا. اے علی دا بھتریجے ان دی شجاعت دا وارث ہے. بھئی فوج آئی, سونی جنگ لڑی. جناب حضرت امیر مسلم اس مومنان دی کیا حالت ہے جو اپنے مکان دی چھت چڑھ کے آدھی بیٹھی ہے شاباش میرے مولا دا وکیل, مرحبا میرے مولا دا سفیر. تے جناب مسلم دی کیڑی حالت ہے, حملہ کر کے جو تھک پومے نا کہیں نہ کہیں دیوار دی ٹیک لگ کے مکے آلے پاسے دیکھ کے وین کر کے آدھین عباس میں کلہ ودا لڑدا. آج تا توڑے جو کوئی ہوئے آ جیڑا میری جنگ دیکھے آ, میں کو سونا لڑدا دیکھے آ. اجرکم اللہ, کہیں غم وچ نہ رو اللہ بھامے عزادارا ہو. آخر انہاں دھوکھے نال جناب مسلم کو گرفتار کیتا. زخمی حالت, خون وہندہ ودے. انہاں ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پوائیاں, پیراں چ بیڑیاں پوائیاں, گل وچ توک پوایا, نال زنجیر بدھے ہوئے جڑے سپاہیاں نے چھکے ہوئے تے ٹردے آندن. دنیا دا دستور ہی میں ہے, ہر حکیم ڈاکٹر دسیں دے جڑا بندہ زخمی ہوئے او کو پیاس ڈھیر لگ دی ہے.
جناب مسلم تے پیاس دا غلبہ ہوئے، مومنہ چھت تو لتھی قریب آ کے آدھی آقا کوئی میرے واسطے حکم فرماؤ۔ جناب مسلم فرمیندے ضعیفہ پھر سکدی تے میں کو پانی پلا۔ مومنہ جلدی دے نال گئی پانی دا جام بھر کے گھن آئیے، فرمیندے میرے ہاتھ بدے ہوئے جام میرے لبا نال لا۔ ضعیفہ نے جام جناب مسلم دے لبا نال لائے۔ اللہ لعنت کرے بکر بن حمران کمینے تے، کھبے پاسوں کھڑو کے ایو جیاں تلوار دوار کیتا سے، لب زخمی ہوئیں، دندان مبارک شہید ہوئیں، اور پانی دا رنگ بدلے، خون جو آئے رنگ بدلے۔ جناب مسلم نے منہ پیچھا ہٹائے، ضعیفہ وہ پانی زمین تے ویٹن لگی۔ اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکا، کون سمجھے سی تے کون ماتم کرے سی جملے تے۔ جڑے ویلے پانی زمین تے ویٹن لگی، جناب مسلم فرمیندے ضعیفہ منت کرے نہ پانی زمین تے نہ ویٹ۔ آقا کتھاں ویٹاں؟ فرمیندے اتھیں سامنے والی دیوار تے ویٹ چھوڑ۔ ٹھیک 1 مہینے بعد اتھاں بھین بھیرا آ گزر سین، انہاں کو دکھا کے آکھیں جو تہاڈا نوکر بھی تسا مارا گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، کہیں غم وچ نہ روو، اللہ بھاویں عزاداروں دربار وچ گھن آئے۔ جناب مسلم نے کسے تے کوئی سلام نہیں کیتا، جو کوئی سلام دے لائق ہا جو کوئی نہ۔ زخمی حالت توڑے آئی، جڑے ویلے دشمن دے سامنے آئے تو سینہ تان کے آئے۔ ایک سپاہی اگاں ود کے آدھے مسلم تے امیر تے سلام نہیں کیتا۔ دشمن دی آنکھ پا کے فرمیندے بکواس بند کر، مالی امیرن سوال حسین، میرا ہکو امیر ہے جڑا عالیہ دا ویر ہے، میرا ہکو امیر ہے جڑا اکبر دا باب ہے۔ ابن زیاد رو دیکھ کے آدھے مسلم سلام کر نہ کر تیری مرضی، لیکن تیں ماریا ونجنے۔ جناب مسلم فرمیندے تیں مارنا میں مریمنا، لیکن میں کوئی اتنی اجازت دے جو میں اپنی وصیتاں کر گھنا۔ نگاہ کی تھی ابن سعد کو اپنے قریب صدا، فرمیندے میری 3 وصیتاں یاد رکھ۔ پہلی وصیت تواڈے کوفہ چا کے میں 700 درہم دا مقروض ہویاں، میری شہادت دے بعد میرا زرہ اور گھوڑا ویچ کے میرا قرض لہاویں۔ دوجھی نصیحت وصیت فرمیندن ظالمہ جڑے ویلے میں ماریا ونجا، اس ویلے میری زخمی لاش کو دفن کر چھوڑے۔ تریجھی وصیت بڑی اوکھی، جناب مسلم دی ہنجوں ایویں آئیں جی میں سامان دے بدل وسدن، رو کے فرمیندن جب نہ ساتھ دی منت کرے نا، ایک خط لکھ میرے مولا حسین دو، تے انہاں کو آگ مولا منت کرے نا کوفے نہ آؤ، تساں کلے نہیں تو دے نال عزت آلیاں بھینی ہیں، تے کوفہ دے حالات بدل گئے۔ اس کمینے نے کسے وصیت تے عمل بھی نہ کیتا، اور ابن زیاد ملعون کو دسایا جو مسلم دیا وصیتاں، اس کمینے بھی آکھا جو مسلم تیری کسے وصیت تے عمل نہ ہو سی۔ اس تو بعد اس ظالم نے جلاداں کو حکم دیتا، مسلم کو دارالامارہ دی چھت تے گھن ونجو اور اتھاں گھن ون کے شہید کر چھوڑو۔ اللہ کرے میں اگلا جملہ سمجھا سکاں۔ جناب مسلم کو سیڑھیاں چڑھیں دے آنے، ہر سیڑھی تے عقیل دا پتر سجدہ کریں دے۔ میں صدقے تھی ونجا، جے کو سمجھ آئیے ہوں آئے کیتی ہے نا، جے کو سمجھ نہیں آئی میں جسے نا، جوں جناب حضرت مسلم سیڑھی تے قدم رکھ کے چاہمیں نہا، اے ظالم ایو جیاں ظلم کرنے ہیں جو متھا سیڑھیاں جا لگدا ہا۔ رو کے فرمینے ہیں سبوہن قدوسن تیری توحید بچ پوے ساری نبھوے سی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دارالامارہ دی چھت گھننا ہے، ایک جلاد اگاں تے ودے، آدھے مسلم سر جھکا، جناب مسلم فرمینے ظالمات مارنا میں مریونا، لیکن تھوڑا انتظار کر میں اپنے امام دا چھیکڑی سلام کر گھنا۔ مکے آلے پاس منہ کر کے بدھے ہوئے ہاتھ زخمی پیشانی دے رکھے، رو کے آدھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
منظر تنعیم تو بعد امام دے ڈیرے لگے ہوئے ہیں، سجیوں عباس کھبیوں اکبر کن پچھوں قاسم، میرے مولا حسین جڑے ویلے سلام سنائے کرسی چھٹ گئی، تڑپ کے آدن وعلیک السلام یا غریب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبادت کرن دی کوشش کرو، حق جان جاوے جدے نال علی دیاں دھیاں راضی ہوویں، رومن آلے آؤ دیکھائے میرے آلے پاسے، جڑے ویلے مولا نے جواب دیتا ہے، مولا عباس تڑپ کے سامنے والا ہے، قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدھے مولا کیڑے غریب کو سلام دا جواب دیتا ہوئے، کہندے واسطے کلمہ استرجاع پڑھاوے، سیدہ دے عباس اوکھا ویلے برداشت نہ کرے سے، آدھے مولا تیجے صابر دا نوکراں وعدہ کرے نہ صبر کرے سا، میں کو منظر دکھا۔ امام نے دست امامت بلند فرمایا، دن عباس نگاہ کر، عباس ڈٹھے کوفہ دے دارالامارہ دی چھاتے، مسلم دی زخمی حالتے، گردن جھکی ہوئی ہے، جلا تلوار چاہی کھڑا ہے، قدمہ دے ہاتھ لا گیا دے مولا میں کو کوفے پہنچا، سیدہ دے عباس سے وعدہ کیتا جو میں صبر کرے سا، ہن کوفے کیوں میں نے جڑے بھیڑیاں لے بھرا بیٹھے ہو یہ جملہ سمجھائے، ماتم تے دل بن ونجی تسینے تے ہاتھ ضرور آوے، عباس قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا کوئی بھرا بھین دا گھر اجڑ دا دے کے برداشت نہیں کرے دا، آدھے میری بھین دا گھر پیا اجڑ دے، اجرکم اللہ کہے گا مجھ نہ رو، امام فرمیندے عباس صبر کر، آدھے مولا لڑن نہ ویندہ، وینجنا ضرور چانا، مولا فرمیندے کیوں، آدھے آقا دے دے پیو کوفہ دے چھت دارالامارہ دی چھت، ترائے منزلہ مکان ہے، میرے بھرا دا سر جدا ہو سی، میں ونج کے جھولی بنے سا، ان دا سر جھولی جھلے سا، امام نے دوبارہ دست امامت بلند فرمائے، فرمینے عباس جی میں اتے رٹھائی میں تلئی دیکھ، عباس نگاہ کی تیے رٹھا سی کالے برکے آلی بی بی ہے، جندہ ہاتھ پاسے تے سر تے موت دی پٹی بدھی ہوئی ہے، جھولی بنا کے آدھے میں بکیا چھوڑیا، سیدہ دے مولا کون پردہ دارے، غریب دی آواز یہ عباس میری ماں بطولے، مرحبا اجرکم اللہ کہیں گا مجھ رو، تلوار چل گئی، جڑے ویلے تلوار چلیے عزاداراں، سر جدا ہویا، ظالمہ نے سر علیحدہ رکھے، ہن سر چاہ کے میرے رکھائے تے میرا اشارہ سمجھائے، باقی سپاہیاں نے مل کے جناب مسلم دے زخمی لاش ہتھاں تے چاہی، ہتھاں تے چاہ کے انہا جناب مسلم دی لاش دارالامارہ دی چھتو تلے سٹی، آئیو میرا اللہ، آئیو میرا اللہ، ماتم نہیں آدھا غریب دی غربت تے، ماتم دے جملے کھڑا پڑھ دا، دارالامارہ دی چھتو لاش تلے سٹی، جڑے ویلے لاش زمین تے آمن لگیے، حسین دی ماں دی کھیڑی آلہ تائی، کہیں ویلے سجے دے دی آئی، کہیں ویلے کھبے دے دی آئی، وین کر کے آدھی مسلمانہ اے جوان دی لاشے میں زخمی ضعیفہ، او کوئی تاویا جڑا میرے نال مسلم دی لاش شواویا، اجرکم اللہ، لاش زمین تے آئی، ہڈیاں چورو چور ہو گئیاں، آئیو میرا اللہ، ہڈیاں چورو چور ہو گئیاں، ہن میں تو آدھے تے سوال کرے نا، دربار دے بہر امام بارگاہ دے سامنے،
پکی سڑک ہے، اگر کوئی مسافر مر ونجے ان دی لاش زمین تے پئی ہوئے کیا کرے سو؟ صاحب فطرتیوں کچھ زمانے دی لاش جا کے چار پئیتے رکھے سو، اتے چادر سٹے سو، ان دے وارث تلاش کرے سو، مل پومن تلاش حوالے کرے سو، نہیں تا غسل و کفن دے کے دفن کر چھڑے سو۔ اللہ دینا تے میرے دیکھو میں تو آدھے ماتم واسطے جملہ کھڑا پڑ دا، میں کو رب اکبر دی قسم ہے مسلم دی لاش جڑے ویلے زمین تے آئیے، کوفہ دے بے حیا لوگ ارد گرد جمع ہو گئے، جمع ہو کے ہس دے آئین، ہس ہس کے آدھے آئین جلدی کرو رسیاں گھینا، او مسلم دے پیرج رسیاں پاؤ کوفہ دیا گلیاں۔ مرحبا 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 ماتم کرانا لیا زدارو، اوکھے لفظ دو وین بقایا ختم ہو گئی میرے حصے دی عبادت۔ اے حالت کوفہ ادو حسین مکہ چھوڑ کے منزل بمنزل کربلا دو پیاندے، رستے دے وچ ہی کوفے چواندہ ہویا جوان نظر آئے، فرمیندے عباسی کو میرے کول ساڈا ہو، جڑے ویلے کول آئے مولا فرمیندے رسا کوفے دے کیا حالات آئے، آدھے مولا نہ پوچھو تا بہتر ہے، سید آدھے نہیں رسا کیا حالات آئے، آدھے مولا جڑے ویلے میں کوفے تو ڈران ان ویلے کوفے دے بے حیا لوگ تو آدھے بھرا دے پیرج رسیاں پا کے گلیاں چ ودے پھرین دے آئے، ان ویلے میرا امام روندہ ہویا خیام جائے، آدھے اما فضا مسلم دی دھی حمیدہ کو صدا، جڑے چھوٹی اولادہ لے بیٹھے ہو یہ جملہ سواتم دا سمجھائے، جڑے ویلے جناب حمیدہ امام دے کول آئیے، میرے امام اپنی جھولچ بلائے، سر دے پیار دا ہاتھ پھیرے پیار گیتا ہے، دوران دی جوڑی بھی نال لیتی ہے، بی بی آدھے ماما آج میرے نالی میں پیار پہ کریں دے ہو جی میں یتیم نال کی توین دے، سید آدھے میری دھی تیرا بابا مارا گئے، آج تو بات تیرا بابا ہی میں ماما ہی میں کہیں شیطی لوڑ ہوئی تا میرے کولو منگے، یہ منظر دے دی کھڑی آئی حسین دی دھی معصومہ، دلج خیال ہے جب ماتم کر رہی تا میرے دیکھ، دلج خیال ہے جیندہ بابا مارا ونجے ہوندے نالی میں پیار کی تویند ہے، لیکن دا محرم کربلا دا میدان جڑے ویلے سکینہ یتیم ہوئے شمر ظلفہ چاہت پائے، وین کر کے آدھیے نمان او میرا چاچا من دریا، مرحبا مرحبا اجرکم اللہ، کہیں غم میں نہ رو، آخری سوغات غم سونی عبادت ہو گئی، جیندہ جتنا مقدر آئی اتنے آنسو آ گئے، آخری سوغات غم ظالمان نے لاش کوفج پھرائی، سر شام بھیجا یزید کمینے کو، یزید ملعون نے جناب مسلم دا سر بازار دے صدر دروازے تے لٹکوایا، جڑے ویلے چھتری دیاں دے بعد علی دیاں دیاں دا لٹا ہویا قافلہ شام آئے، آئیو میرا اللہ تے جناب مسلم دی دھی نگاہ بابے دے سر تے بھئیے، ماں دا مونڈا ہلا کے آدھے اممہ اوہ میرا بابا آیا کھڑے، آدھے اممہ ذرا محمل رکوا، میں بابے تو پوچھ دیا میرے بھراواں دا کوئی پتہ، بی بی نے وین کیتے جناب مسلم دھی کو کوئی جواب نہیں دیتا، اکھی باندھا ہیں سکے لب کھولیں، امام سجاد آلے پاسے رخ پھیرے، وین کر کے آدھن کیوں گھرنا ہے زینب بازار دے وچ میں کوڑا سے چاہتی نندہ دی موک نسال ویندی کول سیدان دی پر اے بازار نا دی ودی منگ دیے چادر،
اللہ